رانا صاحب یہ سارے بڑے معاملات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں نہیں، یہ یہیں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اور اگر آپ کیا کہتے ہیں، ابھی منیف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جمود سے نکالنے کے لیے، جمود تبھی ٹوٹے گا جب عمران خان کی طرف سے کوئی اپروول ہوگی، نہیں تو یہ جمود ایسے ہی قائم رہے گا۔ آپ نہ دکھائیں تقریر، آپ نہ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیریٹو ختم ہو جاتا ہے؟ وہ تو زندہ ہے ویسے کا ویسے ہی۔ دوسری بات یہ کہ میرا تو دل کرتا ہے میں جمہوریت کے پپے لوں، جس کے اندر کیا کہتے ہیں قائد حزب اختلاف جو ہے وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے کہ میری تقریر ہی سنوا دو، اور پھر آپ اسے کہتے ہیں یہ جمہوریت بھی ہے۔ تو بڑی میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ دنیا کی ماڈل جمہوریت ہے۔ اور جیسے مریم صاحب کہنی تھی کہ میں برازیل گئی، وہاں پہ میں نے ستھرا پنجاب کا ماڈل پیش کیا، یہ جمہوریت کا ماڈل بھی پیش کرنا چاہیے پوری دنیا میں کہ یہ ماڈل بھی ہے جس کے اندر قائد حزب اختلاف کو یہ کہا جاتا ہے یہی تیری بڑی کامیابی ہوگی کہ تیری کو گل سن لے، تیری گل سنا رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کی چلنی ہے تو بٹ صاحب یہاں بیٹھے، ان کو بٹ صاحب کو مبارک ہو۔ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ان کی بڑے، میں آج اداس تھا لیکن ان کی باتیں سن کے مجھے بڑی عرصے بعد مسکراہٹ آئی کہ شہباز جی صاحب ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے بات کرے تو آپ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا تو میں نے کہا شاید یہ شخصیت کا آگے پیچھے کر دیا ہے۔ اور بٹ صاحب کہہ رہے تھے جی وہ بڑی اچھی بات ہے، انہیں اندازہ ہوا کہ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ بھائی 6 مہینے آپ نے قائد حزب اختلاف ہی نہیں بننے دیا، آپ کہنے کہ ہم جمہوریت کے بڑے دعوے دار اور بیٹھ کے بات کرنے کے دعوے دار ہیں، نہ سینٹ میں بننے دیا، نہ قومی اسمبلی میں بننے دیا۔ اب خود آپ حکومت بند گلی کے اندر آ گئی ہے۔ آپ نے تو خالی پیٹرول کی بات کی ہے، یو اے ای نے جو $2 ارب واپس مانگ لیے اور 12 دن رہ گئے ٹوٹل۔ تو میں تو وہ نوٹ گنتے گنتے جی اس کی بھی ڈیڈ لائن آ گئی ہے، مجھے پتا چل رہا تھا۔ ہاں جی ڈیڈ لائن دے دی ہے انہوں نے، 1 مہینے کی دی ہے لیکن پریکٹیکلی 12 دن رہتے۔ تو میں تو وہ میرے خواب ہی سارے چکنا چور ہو گئے، جو میں سمجھ رہا تھا کہ شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو اونٹوں کے اوپر ریال باندھ کے بیٹھے ہوئے سعودین، جیسے ہی میں آؤں گا تو وہ دھڑکا دھڑ اونٹ بھاگنا شروع ہو دیں گے پاکستان کی طرف۔ مجھے پتا چل رہا ہے کہ سعودی عرب تیل کی بھی وہ ہمیں دینے پہ تیار نہیں ہے، یو اے پیسے واپس مانگ رہے۔ تو پتہ نہیں کون بند گلی میں کھڑا ہے۔ عمران خان تو بند گلی میں نہیں کھڑا، وہ تو جیل کے اندر اپنی مرضی کی سیاست کر رہے۔ آپ اسے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی انوکھی واردات ہے جس میں جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو روکنے کے لیے آزاد لوگ جو ہے نا بھاگتے پھر رہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بند گلی میں پڑے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر جمود سے نکالنا ہے، پاکستان کی سیاست کو جمود سے نکالنا ہے، تو آپ کو عمران کا جو قانونی حق ہے وہ دینا پڑے گا۔ میں اور کوئی فیور شیور کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک آپ اس کے کیسز سنیں، اس کی جو پینڈنگ کیس ہیں وہ سنیں، آپ ان میں عدالتوں سے کہیں کہ ان کی سماعتیں کریں، فیصلہ ہو جائے گا، جمود ختم ہو جائے گا۔ نہیں تو حکومت تو بند گلی میں ہے ہی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے نا کوئی باہر کوئی کھلی گلی کے اندر نہیں کھڑا، وہ بھی بند گلی کے اندر ہی کھڑا ہوا ہے۔ احسان رانا صاحب، جس طرح منیب صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ فی الحال کسی طرف سے بھی، کسی کوارٹر کی جانب سے بھی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر کوئی بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے۔ آج بھی مریم بی بی نے خطاب بھی کیا ایک تقریب سے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پرفارمنس میں ہمارا مقابلہ کریں، ہمارے پاس ستھرا پنجاب ہے، وہ پروگرام جو ہے میں لے کے دنیا کو دکھانے کے لیے گئی برازیل میں۔ اسی طریقے سے کے پی کے کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی ہم سے اس میں مدد مانگی۔ تو یہ جو پرفارمنس ہو رہی ہے، پنجاب حکومت کی ہو جائے، وفاقی حکومت کی ہو جائے، اس کی وجہ سے خان صاحب کے لیے سسٹم کے اندر کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو رہی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرفارمنس تو ہے، اور برازیل گئی ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ لے کے، جاپان وہ گئی تھی کمپیوٹر کا، وہاں پہ انہوں نے ایک بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کیا، انہیں کمپیوٹر سکھانا تھا۔ اور چین گئی تھی بہبود آبادی کا پروجیکٹ، وہاں انہیں بتایا کہ بہبود آبادی کا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے کہ مریم صاحبہ ہمارے ملک میں آئیں اور آ کے ہمیں ٹریننگ دیں، ہمیں اپنے ماڈل پیش کریں اور ہمیں سکھائیں۔ تو یہ تو فخر کی بات ہے۔ تو اس لیے اگر انہیں طیارہ قومی خزانے سے مہون کے نام ہی کر دیا جائے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں اگر جاتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی فرینڈز وغیرہ بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ اپنا ملک چھوڑ کے، جب سیلاب جب آیا ہوا تھا، وہ جاپان میں جا کے ایک پروجیکٹ کا افتتاح، کیونکہ پروجیکٹ کے بغیر نہیں جاتی۔ آپ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ شادی کارڈ بانٹنے چلی گئی سرکاری، نہیں، وہ نہیں گئی تھی، وہ ان ممالک کے اندر نئے پروجیکٹ بنانے اور ان کو بتانے گئی تھی کہ کیسے بنتے۔ سو
میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کی پرفارمنس کے بعد تو عمران خان کی گنجائش ہی نہیں بنتی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا بو کاٹا کرنے کے لیے نا اجازت دے دیں کہ عمران خان کی تصویریں نا لگا لیں آپ گڈی پتنگوں پہ. اب اس کو پوچھنے والا کون ہے, اس کا نام لینے والا کون ہے؟ آپ نے لگتا ہے رانا صاحب پتنگیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, آپ ہر چیز میں پتنگ لے آتے ہیں, لگتا ہے آپ نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں. نہیں, میں تو ایک آزادی کی بات کر رہا ہوں نا کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا, وہ عمران خان تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. سوری منیب بھائی, میں آپ کا ایک جملہ ادھار لے رہا ہوں, معاف کیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے, تو آر ٹی ایس والا ایشو کس نے پھر اٹھایا تھا صحافت میں, اگر بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی تھی؟ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ تک نہ اس طرح کی ہدایت پہنچی, کیونکہ ہم نے تو کھل کے اس دور میں بات کی تھی, لیکن بڑے چینل اور بڑے اینکرز کے ساتھ ان کو انہوں نے انگیج کیا, اور یہ ہو سکتا ہے, میں اس بات کو مان لیتا ہوں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کی پرفارمنس اتنی, پوچھتا ہوں بے سر میں وہی بتا, بڑھ صاحب منا رہے ہیں, میں کھاد پاوے دا کہ ریچ کیتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بڑھ صاحب بلکہ میرے لانا ہم دونوں مل کے, ایسے سر آپ بڑے لوگ ہیں نا, دیسی مرغا کیا, آپ تو قومی خزانہ کھا جائیں, آپ کو کس نے پوچھنا ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ میں نے پتنگوں پہ اپنے ہردل عزیز نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کی, یار میں تو ہنس رہا ہوں بڑھ صاحب, آپ ایسے ہی مجھے غصے میں لے کے آ رہے, قسم سے میری شکل دیکھیں, اسمائلنگ فیس ہے, میں تو خوش ہوں. اور آپ کی اس بات سے, آپ نے خدا کی قسم بہت اچھی بات کی کہ اگر کہیں دہشت گردی ہوتی ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور بلوچستان میں جو کچھ ہے اس کے بعد میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پنجاب میں ہم کہیں گے کہ اب ہم بسنت کو سادگی سے کر لیتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا سانحہ وہاں ہوا ہے. اور خالی یہ نہیں کہ دہشت گرد اور سویلین مرے, ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی, ایک چھوٹا سانحہ نہیں تھا. ہمیں واقعی اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ہونا چاہیے, لیکن چلیں اگر نہیں ہو رہے اور صوبے اپنے اپنی وہ کر رہے ہیں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. باقی عمران خان کی جہاں تک بات ہے جو منیب بھائی نے کی, میں ان کا بہت بڑا فین فالوور ہوں, یقین کریں. یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں, میں جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے میرا انٹینا اس طرف مڑ جاتا ہے, مجھے سمجھ آتا ہے کہ اب دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. بس میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ جو 8 سال کا کیا اسے 2 سال کم کر لیں, عمران کی زندگی میں 6 سال کر لیں, کیونکہ اگر ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر 8 سال عمران خان کو اندر ہی رکھنا ہے تو پھر پیسے بہت سارے بچ سکتے ہیں. بھائی عدالتوں کے پیسے بند کر دے, وہ فیصلے کیوں کریں بھائی, پھر جب طے ہی ہو گیا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کو پیسے, نیچے عملے کو, چھوٹی عدالتوں کو, پارلیمنٹ میں ہم چلا رہے ہیں, جب چیزیں طے ہی ہو چکی ہیں کہ 8 سال ایسے چلنی ہے, بہت پیسے بچ سکتے ہیں. کم از کم UAE کے تو پیسے ہم واپس کر سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب, اس پہ بھی اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہے تو ضرور کیجئے گا, لیکن بسنت کے اوپر آتے ہیں. جتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے بسنت کی, لگتا ہے ایسے ہے کہ لاہور نہیں لندن میں بھی بسنت ہو رہی ہے. تو اس وقت ویسے کیا ماحول ہے بسنت کا لاہور میں؟ آپ خود بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے, لاہوریے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بسنت میں؟ نہیں بالکل مکمل طور پہ لاہور بسنت کی رنگ میں رنگیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور چھتیں تک تو بکنے شروع ہو گئی ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں نے تو لاہور میں لوگوں کو جو سولر پلیٹیں ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینکتے دیکھا ہے کہ بھئی ہم نے چھتوں پہ بسنت منانی ہے. اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. اور میں اس میں کوئی وہ نہیں رکھتا کہ ہمیں ایک ہر وقت احتجاج, ہر وقت رونے پیٹنے کے اس میں نہیں ہونا چاہیے, زندگی کو بھی محسوس کرنا چاہیے. لیکن میری ایک رائے یہ ہے کہ یہ احساس کمتری پنجاب میں مت پیدا کریں کہ سب کچھ لاہور میں ہی ہونا ہے. اور لاہور کو ملک کوئی اسپیشلی اترا ہوا شہر ہے جس پہ اربوں روپے اس کی خوبصورتی پہ بھی خرچ ہو جائیں گے, راجن پور کے بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. مجھے کل فون آیا ہے ضلع توسا شریف سے اور تحصیل کو سلیمانی موزہ جاڑو. انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک تالاب ہے جس میں ہم بھی پانی پیتے ہیں اور جانور بھی پانی پیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو اعتراض کس بات پہ کہ جانور نہ پیئیں؟ ان کے جی نہیں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ جانور نہ پیئیں, ہمیں اعتراض یہ کہ اس میں پانی تو کہیں سے ڈال دیں, یہ خشک ہو رہا ہے اور ہم پیاسے. میں کیا کہتے ہیں, میں نے آپ کو ایڈریس پورا سمجھایا ہے. تو اگر ایک طرف لوگوں کے پاس پینے کو پانی صاف نہیں ہے اور وہ مر رہے ہیں, ایک طرف ہم اربوں روپے کی چکا چوند کر رہے ہیں, تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سیلیبریشنز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں ایک احساس کمتری کی بات کر رہا ہوں کہ جو عام پنجاب کے آدمی محسوس کر رہا ہے کہ ہم بھی تو اسی پنجاب کا حصہ ہے نا, ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا.
اور دوسری بات یہ منیب صاحب کی ایک بات کا میں اب کہہ دوں, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ اور منیب صاحب سے جرنلزم میں سینئر ہوں, آلموسٹ 35 سال 40 سال ہو گئے مجھے جرنلزم میں, اور میں کئی اخبارات کا ایڈیٹر رہا ہوں, میں کئی چینلز کے اندر اہم ذمہ داری کر چکا ہوں. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی پوری لائف میں جرنلزم میں آج سے برا وقت نہیں دیکھا.